وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اور تم مت دیکھو اس شخص کی طرف جو تم سے اوپر ہو۔ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، تم دیکھو اس شخص کی طرف جو تم سے نیچے ہو درجے میں، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور تم مت دیکھو اس شخص کی طرف جو تم سے اوپر ہو، فہو اجدر الا تزدروا، پس وہ زیادہ لائق ہے یہ کہ تم حقیر نہ سمجھو نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ اس حدیث میں دو باتیں ذکر ہوئی ہیں۔ ایک بات کہ اپنے سے اوپر شخص کی طرف نہیں دیکھنا، جو آپ سے مال و دولت میں یا کسی بھی صفت میں اونچا ہو، اس کی طرف نہیں دیکھنا۔ دوسری بات کہ اپنے سے نیچے والے آدمی کی طرف دیکھنا ہے، جو آپ سے مرتبے میں نیچے ہو یا آپ سے مال و دولت میں آپ سے کم ہو، اس کی طرف دیکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سے اوپر والے شخص کی طرف دیکھو گے تو جو آپ پر اللہ نے انعام کیا ہے، نعمت کیا ہے، آپ اس کو حقیر سمجھو گے۔ مثلا کسی بندے کو اللہ نے مال زیادہ دیا ہے اور آپ کو کم دیا ہے، آپ اس کی طرف دیکھو گے، آپ بولو گے یار میرے پاس کم نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو حقیر سمجھو گے۔ یعنی جو نعمت اللہ نے آپ پر کی ہے آپ اس کو حقیر سمجھو گے۔ اور اگر آپ اپنے سے نیچے انسان کو دیکھو گے جس کے پاس مال آپ سے کم ہے، صحت بیمار ہے، آپ تندرست ہے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبے دیے ہیں انسانوں کو۔ بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈاکٹر بنایا، بعض کو انجینئر بنایا، بعض کو تاجر بنایا۔ اگر سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جیسا بنا لیتا، مثلا سب کو مالدار تاجر بنا لیتا، تو پھر ان کا کام کون کرتا؟ یہ طبقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اگر میں اپنے سے اوپر شخص کی طرف دیکھوں گا کہ اس کے پاس گاڑی ہے، تو پھر بھی میں جو نا اپنے آپ کو اس کے لیول کے برابر کرنے کے لیے لوگوں سے قرضے اٹھاؤں گا، میں بھی اس کی طرح گاڑی لوں گا، میں بھی اس کی طرح چال و چلن کروں گا، تو یہ میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دوں گا۔ اگر میں اپنے سے نیچے انسان کی طرف دیکھوں گا، اگر اللہ نے مجھے مال نہیں دیا لیکن اللہ نے مجھے صحت دیا ہے، دوسرے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت نہیں دیا، بیمار ہے، مثلا اس کا ایک آنکھ نہیں ہے یا ایک ہاتھ نہیں ہے، آپ کو اللہ نے مکمل تندرست بنایا، تو آپ اس پر شکر ادا کرو گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے سے نیچے انسان کی طرف دیکھا کرے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں یاد آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نا تو تم اس کو نہیں گن سکتے۔ اتنے زیادہ نعمتیں اللہ نے آپ پر کی۔ اگر آپ کو مال سے نہیں نوازا، آپ کو صحت سے نوازا ہے، اگر آپ کو مال سے نہیں نوازا، آپ کو بال بچ سے نوازا ہے، اگر آپ کو مال سے نہیں نوازا تو کوئی اور صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہوگی جو اور لوگوں میں نہیں ہے۔ آپ اور لوگوں کی طرف دیکھیں جن کو وہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی۔ آپ عالم ہو، آپ کے پاس مال نہیں ہے، لیکن آپ دوسرے لوگوں کی طرف دیکھیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نہیں دیا۔ ہاں، لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں کی طرف دیکھ سکتے ہیں، لوگوں سے مقابلہ اس میں کر سکتے ہیں، وہ ہے نیکی، نیک کاموں میں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھو۔ آپ کو پتہ چل گیا بھائی فلانا شخص رات کو تہجد پڑھتا ہے، رات کو اٹھتا ہے، آپ بھی رات کو اٹھو، اس سے مقابلہ کرو، اس سے آگے بڑھو۔ یہ اخروی کاموں میں اس سے آگے بڑھو، مقابلہ کرو۔ اس کا تلقین، اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ،
مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے سبقت کرو، ایک دوسرے سے بھاگو دوڑو، ایک دوسرے سے آگے ہو جاؤ، لیکن دنیاوی کاموں میں نہیں۔ ہاں کوشش کرو، محنت کرو، کماؤ، اور بھی کماؤ جتنا کما سکتے ہو حلال رزق، لیکن اس سے مقابلہ نہیں کرنا، اس کی طرف دیکھنا نہیں، اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھنا، آپ پر جو اللہ نے انعام کیا ہے اس کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اگر آپ کو اللہ نے مال نہیں دیا تو اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھو، کوشش کرو مال کے لیے، کماؤ، حلال مال کماؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، صدقہ بھی کیا کرو، لیکن اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھو۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم اپنے سے نیچے انسان کی طرف دیکھو تاکہ تم پر جو انعامات اللہ نے کیے وہ آپ کو یاد آ جائے، آپ اللہ کا شکر ادا کرو، اور اپنے سے اوپر انسان کی طرف مت دیکھو۔ کیوں کہ آپ اس کی طرف دیکھو گے تو آپ اللہ کے ناشکرہ بندہ بن جاؤ گے، اور اللہ نے فرمایا لئن کفرتم، اگر تم ناشکری کرو گے، کفر کرو گے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اپنے سے نیچے انسان کی طرف دیکھے تو آپ کا دل خوش ہوگا، یا اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے مجھے صحت دیا ہے، آپ نے مجھے نعمت جو صحت جیسی بڑی نعمت سے اس سے نوازا ہے۔ اسپتالوں میں جا کے دیکھو، اسپتال بھرے پڑے ہیں، انسان وہاں پر جا کے حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اسپتالوں سے بچا کے رکھا ہے، اگر مال نہیں دیا کم سے کم اللہ آپ نے مجھے صحت تو دی ہے نا۔ ہماری یہ آنکھ، یہ کروڑوں کی آنکھ ہے، ہمارا ایک گردہ خراب ہو جائے تو ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، ایک ایک گردہ ہمارے اربوں روپے کا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ محترم بھائیو، اس حدیث کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اپنے سے اوپر لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے سے نیچے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے، تاکہ ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کا عظمت ہو، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کا ناشکرہ بندہ نہ بنے۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، میری مدد فرمائے کہ میں آپ کی شکر کروں۔ تو محترم بھائیو، اس حدیث پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور کبھی بھی اپنے سے اوپر انسان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیشہ اپنے سے نیچے انسان کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ہاں فخر کے حوالے سے نہیں کہ میں اپنے سے نیچے انسان کی طرف دیکھوں، میں فخر کروں کہ مجھے اللہ نے زیادہ دیا اس کو نہیں دیا، نہیں۔ پھر اصحاب کہف جو سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ ذکر کیا، اس پر انشاءاللہ کبھی گفتگو کر لیں گے۔ ایسا نہ ہو تکبر کی عرض سے نہیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کی عرض سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔